السلام علیکم۔ یہ واردات پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کی ہے اور ایک ایسے علاقے کی ہے جو بعد میں پاکستان میں شامل ہو گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر عورت محلے کے دو معززین کے ساتھ تھانے میں آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے اطلاع یہ دی کہ اس کی بیٹی کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ کچھ باتیں معززین نے بتائیں۔ اس طرح وقوع کی شکل یہ بنی کہ صبح سویرے لوگ کھیتوں میں گئے۔ اس زمانے میں لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے اس لڑکی کی لاش پڑی دیکھی اور ادھر ادھر سے کچھ آدمی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان لڑکیاں برقع اوڑھ کر باہر نکلا کرتی تھیں، لیکن کچھ ایڈوانس قسم کے مسلمانوں کے گھروں میں پردے کی یہ پابندی نہیں تھی۔ یہ لڑکی بھی برقعے کے بغیر باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے محلے کے لوگ اس کو جانتے تھے۔ لاش کی فوراً شناخت ہو گئی۔ وہ کھیتوں کے ساتھ والے ایک محلے میں رہنے والی ایک بیوہ کی بیٹی تھی۔ بیٹی کی عمر 21-22 سال تھی۔ یہ بیوہ اونچے درجے کی عورت تھی۔ اونچے درجے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کالج کی ڈگریاں تھیں اور وہ قصبے میں ایک مڈل سکول کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ یہ سکول تقریباً 3 سال پہلے انجمن حمایت اسلام نے صرف لڑکیوں کے لیے کھولا تھا۔ اس بیوہ کا صرف تنخواہ پر گزارا نہیں تھا، بلکہ قصبے کے ساتھ ہی اس کی کچھ زرعی اراضی تھی جو اس نے بٹائی پر دی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ ایک بیٹی اس کی اولاد تھی۔ لاش کے سینے میں چاقو اترا ہوا تھا۔ اس کو 2 چاقو لگے تھے۔ دوسری بار چاقو مارنے والے نے چاقو سینے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ تھانے دار نے FIR تحریر کرنی تھی، اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ مقتولہ کی ماں کو کس پر شک ہے اور قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، اس لیے کسی پر شک لکھوانا ٹھیک نہیں۔ یہ تو تفتیش میں معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ تھانے میں اس وقت قتل، ڈکیتی اور چوری کی کئی وارداتیں زیر تفتیش تھیں، جن میں سے کچھ تھانے دار کے پاس تھیں۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ واردات بھی اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس نے یہ ASI کے حوالے کر دی اور مجھ کو اس کے ساتھ لگا دیا۔ ASI کا نام سردار علی تھا۔ یہ صاحب پاکستان میں آ کر DSP ہو گئے تھے اور شروع میں ہی پینشن پر چلے گئے تھے۔ ہم دونوں کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر چلے گئے۔ ان دنوں تفتیش میں کھوجی کو بڑا اچھا درجہ حاصل تھا۔ آپ نے انسپیکٹر صاحبان کی کہانیوں میں کھوجیوں کا ذکر پڑا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا خاندانی پیشہ اور فن تھا۔ ساہیوال اور بہاولپور کے ریگستانوں کے کھوجی مشہور تھے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں پورا اٹھانے کی ٹریننگ دینی شروع کر دیتے تھے۔ ASI سردار علی نے تھانے سے روانہ ہوتے وقت ایک کانسٹیبل کو کھوجی کے گھر بھیج دیا تھا کہ اس کو جائے وقوع پر لے آئے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں مقتولہ کی لاش پڑی تھی۔ بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، جس کا یہ نقصان ہوا کہ کھرے ضائع ہو گئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا وہاں کیا کام تھا۔ تفتیشی افسر تو ASI تھا۔ میرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں کانسٹیبلوں کے ساتھ الگ کھڑا ہو جاتا اور ASI جو حکم دیتا اس پر عمل کرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اپنے فرض سے آگاہ تھا۔ میرا فرض یہ تھا کہ آنکھیں اور دماغ کھول کر جائے وقوع اور لاش کو دیکھوں، اور کوئی نشانی یا سراغ مل جائے تو وہ ASI کو دکھا کر اس کو تفتیش میں شامل کر دوں۔ جائے وقوع کے زمین بعض اوقات بڑے ہی کارآمد اشارے دے دیا کرتی ہے۔ زمین ہوتی تو خاموش ہے، لیکن اس خاموشی کی زبان کو پولیس کے تفتیشی افسر بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ہیڈ کانسٹیبل جو اپنے تھانے داروں کے ساتھ تفتیش کے لیے جایا کرتے تھے، وہ لوگوں میں جا کر کھڑے ہوتے اور بڑے معصوم اور انجان بن کر لوگوں کے ساتھ واردات کے بارے میں باتیں کرتے اور لوگوں کی سنتے تھے۔ کسی نہ کسی کی زبان سے کوئی بات نکل ہی آتی تھی جو تفتیش میں بہت مدد دیتی تھی۔ میں اس طرح اپنے آپ کو تفتیش میں مصروف کر لیا کرتا تھا۔ میں اس واردات کی تفتیش کے لیے وہاں گیا تو لوگوں میں جا شامل ہوا۔ یہ سننا چاہتا تھا کہ مقتولہ کس ٹائپ کی لڑکی تھی، کیا اس کے قتل کی وجہ اس کی بد چلنی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ میں نے کچھ دیر تو کان کھڑے کر کے لوگوں کی وہ باتیں سنی جو وہ آپس میں کر رہے تھے، اور پھر میں نے 2-3 آدمیوں سے مقتولہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ کسی ایک بھی آدمی نے مقتولہ کے خلاف شک کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب کہتے تھے کہ اتنی معزز ماں کی بڑے اچھی چال چلن والی بیٹی کو کس بدبخت نے قتل کر دیا ہے۔ کسی ایک نے بھی مقتولہ یا اس کی ماں کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ فوجی آ گیا تھا اور وہ ہر طرف کوئی کھرا دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے مقتولہ کی جوتی دیکھ لی تھی، جو اس زمانے کی ایک سینڈل تھی جس کی ایڑی اونچی نہیں تھی بلکہ عام جوتوں جیسی ایڑی تھی۔ فوجی یہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ کدھر سے آئی تھی
اور یہاں تک کس طرح پہنچی۔ میں اے ایس آئی کے پاس چلا گیا۔ اس نے مقتولہ کے سینے سے چاقو نکال لیا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہ چاقو کا دستہ پکڑ کر نکالا ہو، بلکہ دستے پر اس نے ہاتھ رکھا ہی نہیں، چاقو کو دستے کے سرے سے پکڑا۔ یہ احتیاط اس وجہ سے تھی کہ چاقو کے دستے سے انگلیوں کے نشان لینے تھے۔ تقریباً آدھے دستے پر خون جم گیا تھا اور باقی دستے تک خون نہیں پہنچا تھا۔ اے ایس آئی سردار علی نے چاقو رومال پر رکھ لیا تھا جو اس نے مجھ کو دیا۔ میں اس کے دستے سے انگلیوں کے نشان اتار لوں۔ انگلیوں کے نشان ایک خاص کاغذ پر منتقل کرنے کا انتظام ہمارے پاس موجود تھا اور یہ ہر تھانے میں موجود رہتا تھا۔ چونکہ لڑکی نوجوان تھی اور شکل و صورت بھی بڑی اچھی تھی، اس لیے شک بالکل بجا تھا کہ اس پر دست درازی ہوئی ہوگی اور قتل کا باعث یہی وجہ ہوگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا شک غلط نہیں۔ اس کی قمیض گریبان سے پھٹی ہوئی تھی جو ایک نشانی تھی کہ اس پر دست درازی ہوئی ہے۔ اے ایس آئی نے مجھے کہا کہ میں وہ نشانی دیکھوں جو کسی عورت پر دست درازی میں جائے وقوع پر ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ تھی چوڑیاں۔ وہاں چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی موجودگی ضروری تھی۔ میں نے وہاں ہر طرف بڑی غور سے زمین پر دیکھا، کسی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی نظر نہ آیا۔ مقتولہ کی ایک کلائی پر 3 چوڑیاں تھیں اور دوسری کلائی پر سونے کی 2 چوڑیاں کانچ کی چوڑیوں جتنی موٹی تھیں۔ اس کے کانوں میں درمیانے درجے کے جھمکے تھے اور ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ زیورات دیکھ کر یہ خیال آیا کہ قاتل کو مقتولہ کے زیور کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی ایسا ویسا آدمی ہوتا تو یہ سارا زیور اتار کر لے جاتا۔ مقتولہ نے شلوار پہن رکھی تھی جو صحیح طور پر بندھی ہوئی تھی، صرف قمیض تھی جس کی حالت بتاتی تھی کہ مقتولہ پر دست درازی ہوئی ہے۔ ہم جب لاش کی برآمدگی کے کاغذات تحریر کر کے اور 2 گواہوں کے دستخط کروا کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا رہے تھے، اس وقت کھوجی آیا اور بڑی مایوسی سے بتایا کہ اس لڑکی کا کھرا کہیں بھی نہیں ملا۔ وہ لڑکی کے محلے سے جائے وقوع تک زمین دیکھتا رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ لڑکی اپنے گھر سے ہی آئی ہوگی۔ اس طرف کوئی کھرا ملنا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ محلے کے سبھی لوگ ادھر سے آئے تھے اور انہوں نے کوئی کھرا سلامت نہیں رہنے دیا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی۔ ہم نے ایک سیانے سے کانسٹیبل کو ساتھ بھیجا تھا۔ اس قصبے میں سول ہسپتال موجود تھا۔ اس کا انچارج ڈاکٹر پوسٹ مارٹم وہیں کیا کرتا تھا۔ ہم ان 2 معززین میں سے ایک کی بیٹھک میں جا بیٹھے۔ عام دستور یہ تھا کہ تفتیشی افسر اکیلا تفتیش کیا کرتا تھا، لیکن اے ایس آئی سردار علی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ کہتا تھا کہ معاملہ کچھ پیچیدہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اسی معزز آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ ماں بیٹی دونوں بڑی شریف عورتیں ہیں۔ ان کے گھر میں کسی مشکوک آدمی کا آنا جانا بالکل نہیں۔ مقتولہ کے بارے میں اس نے بتایا کہ شوخ اور دلیر لڑکی تھی۔ لڑکیوں کی محفل میں اس کی شوخیاں اور زندہ دلی مشہور تھی اور راستے میں کھڑے ہو کر عورتوں کو گھورنے والے مقتولہ سے ذرا دور ہی رہتے تھے۔ جانتے تھے کہ اسے چھیڑا تو یہ محلے میں ہی ذلیل و خوار کر دے گی۔ مقتولہ کی ماں کو لوگ خوشحال نہیں بلکہ امیر عورت سمجھتے تھے، چنانچہ یہ لڑکی کسی لالچ میں آنے والی نہیں تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ کھیتوں میں گئی کیوں تھی اور کس وقت گئی تھی۔ ان سوالوں کے جواب مقتولہ کی ماں ہی دے سکتی تھی۔ اس وقت اے ایس آئی صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ اور اس کی ماں کے بارے میں لوگوں کی رائے اور رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی ایک اور معزز آدمی کو بلوایا۔ اس نے بھی یہی رپورٹ دی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ایسی شریف لڑکی اس طرح ماری گئی ہے۔ اس کے بعد نمبردار کو بلایا۔ توقع یہ تھی کہ وہ کوئی خاص بات بتائے گا، لیکن اس نے بھی معززین کی طرح لڑکی کی ماں اور اس کی بیٹی کے چال چلن اور اخلاق کی بہت تعریف کی۔ اے ایس آئی نے اس سے کہا کہ اس عمر میں لڑکیاں اور لڑکے عشق و محبت کے ڈرامے کھیلا کرتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں کتنی ہی خفیہ کیوں نہ ہوں، لیکن مشک کی طرح عشق بھی نہیں چھپ سکتا۔ جذبات میں آ کر ایسی لڑکیاں اور لڑکے محتاط نہیں رہتے اور ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ مقتولہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی ماں بیٹی کا ہر کسی کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اے ایس آئی نے مقتولہ کی ماں کو بلایا۔ وہ تو رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اسے تسلیاں دلاسے دے کر بولنے کے قابل کیا۔ ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اس کی یا اس کی بیٹی کی کوئی دشمنی عداوت ہوگی، لیکن وہ کہتی تھی کہ کسی کے ساتھ ذرا سی بھی چپکلش نہیں تھی۔ ہم نے اسے اشارے دیے، مثلاً مقتولہ کے رشتے کے کچھ امیدوار ہوں گے اور ماں نے انکار کیا ہوگا۔
ان میں کوئی ایسا ہوگا جس نے انکار میں اپنی توہین سمجھی ہوگی اور اس نے اپنی توہین کا انتقام مقتولہ کو قتل کر کے لیا۔ ماں نے بتایا کہ 3 لڑکوں کے والدین رشتہ مانگ رہے تھے، لیکن انہیں انکار کر کے مایوس نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ابھی وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ جلد ہی فیصلہ کرے گی۔ اسے پوچھا کہ وہ ابھی رشتہ کیوں نہیں طے کر رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی کو ان میں سے کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ ماں نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ لڑکی اسی قصبے کے ایک لڑکے کو چاہتی تھی۔ ماں اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کر دیتی، لیکن اسے ادھر ادھر سے رپورٹیں ملی تھی کہ اس لڑکے کے گھر کے لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن لڑکا ٹھیک نہیں لگتا۔ لوگ اس لڑکے میں یہ نقص دیکھتے تھے کہ وہ آوارہ اور اوچھا سا لگتا ہے۔ لڑکی کہتی تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لڑکا ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس لڑکے پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ایسی کوئی صورت پیدا ہوئی ہی نہیں تھی کہ اس لڑکے نے رشتہ مانگا ہو اور ماں نے انکار کر دیا ہو۔ پھر بھی ASI نے اور میں نے ماں کو بہت کریدا کہ شاید کوئی اشارہ مل جائے، لیکن ماں نے اتنی سی بات اور بتائی کہ اس کی بیٹی اس لڑکے کے بارے میں اتنی سنجیدہ اور حساس تھی کہ 1-2 مرتبہ اس نے ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی کسی اور جگہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی۔ ماں یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی اور اس نے کوئی وجہ پیش نہیں کی۔ یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ ہم دونوں نے بھی اسے ذہن سے نکال دیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کا باعث لڑکی کا رشتہ نہیں تھا۔ مقتولہ کی ماں کے ساتھ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ وہ بات کم کرتی اور روتی زیادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے بعض سوالوں کے جواب بھی کوئی تسلی بخش نہیں دے رہی تھی۔ وجہ بڑی صاف تھی، شہ ایک بیٹی اس کی ساری اولاد تھی، وہ بھی قتل ہو گئی۔ شہ بیٹی اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی دوست اور عمر بھر کی ساتھی تھی۔ افسوس اور غم کی اس بری حالت میں مجھے تھوڑا بہت بول رہی تھی، اس کو بھی ہم اس کا بہت بڑا کمال سمجھتے تھے۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ اسے ابھی جانے دیا جائے، یہ ذرا سنبھل لے تو پھر اسے اپنے پاس بٹھائیں گے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام نمبردار نے کیا تھا۔ ہم نے بڑی تیزی سے کھانا کھایا تھا اور پوچھ گچھ کا یہ سلسلہ جاری رکھا تھا۔ شام کے 4:30 بجنے والے تھے۔ ایک تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ مقتولہ کی موت چاقو کے ان 2 زخموں سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی اور اس کی عصمت بالکل محفوظ تھی۔ موت کا وقت تقریباً 12 بجے رات لکھا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے فوراً بعد 2 دیہاتی آدمی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ قصبے سے تقریباً 1.5-2 میل دور ایک لاش پڑی ہے جس کا کچھ حصہ گدھوں اور گیدڑوں وغیرہ نے کھا لیا ہے، لیکن ناف سے اوپر لاش ابھی سلامت ہے۔ یہ دونوں آدمی پہلے تھانے گئے تھے اور تھانے دار نے انہیں ہماری طرف بھیج دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیس بھی ہم سنبھال لیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ تھانے دار کے پاس ان دنوں مصروفیت بہت ہو گئی تھی۔ یہ تھانہ ویسے بھی بہت مصروف تھانہ تھا، اس لیے اس میں سب انسپیکٹر انچارج کے ماتحت ایک اور سب انسپیکٹر بھی تعینات تھا۔ لیکن کچھ دن پہلے 2 برادریوں میں دنگا فساد ہو گیا اور یہ سب انسپیکٹر اطلاع ملتے ہی گارڈ لے کر وہاں جا پہنچا اور دونوں پارٹیوں کو الگ الگ کرنے کے دوران ایک آدمی کی کلہاڑی سے زخمی ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پولیس اپنے فرائض کے معاملے میں کس قدر حساس اور تیز تھی۔ لڑائی کی اطلاع ایسے آدمی نے دی تھی جس کا تعلق دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ قصبے کے ساتھ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ایک اور لاش برآمد ہوئی ہے تو ASI اور میں اپنے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس طرف چل پڑے۔ مقتولہ کی واردات کی ابتدائی تفتیش جو وہاں کرنی تھی وہ ہم نے کر لی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی مل گئی تھی، اس لیے ہم نے وہاں سے تھانے ہی چلے جانا تھا۔ تھانے جانے کی بجائے ہم اس طرف چلے گئے تھے جہاں لاش کی برآمدگی بتائی گئی تھی۔ وہ جگہ کوئی 1.5-2 میل دور بتائی گئی تھی۔ لاش پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، کمر تک پاجامہ پھٹا ہوا تھا اور دونوں ٹانگیں جگہ جگہ سے کھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی جو ہمارے پاس آئے تھے وہ دراصل 4 آدمی تھے۔ وہ اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لاش کے پاس چھوڑائے تھے۔ اس زمانے میں ہر شہری اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی جرم ہوا ہو تھانے اطلاع دے دیتا تھا۔ کسی کو ایسا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے تھانے میں ہی بٹھا لیں گے اور سارا ملبہ اسی پر پھینک دیں گے۔ وہاں ہمیں ایک سہولت مل گئی جو یہ تھی کہ وہ جگہ عام راستوں سے دور تھی اور زمین کٹی پھٹی اور اونچی نیچی تھی۔ وہ ایک ویرانہ تھا جہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ یہ دیہاتی آدمی اس جگہ سے دور گزر رہے تھے، ان کا دھیان اس طرف آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی نسل کا بلی کتا تھا جس کے پٹے سے انہوں نے زنجیر اتاری ہوئی تھی
اور کتا ہر طرف بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ آگے نکل گئے تو ان میں سے کسی نے دیکھا کہ کتا کچھ دور ایک طرف دوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جگہ گدھ اتر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہاں کوئی مردار پڑا ہے اور کتا اس کی خوشبو پر جا رہا ہے، کتے کو پکڑ لو، مرے ہوئے جانور کا گوشت اچھا نہیں ہوتا۔ کتے کا مالک کتے کے پیچھے دوڑا گیا اور اسے دیکھ کر کتا اور تیز دوڑ پڑا۔ مالک کے پہنچتے تک کتا وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں گدھ اتر رہے تھے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہاں تو ایک انسان کی لاش پڑی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، سب دوڑے گئے اور لاش دیکھی۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اسے ایک نیکی کا کام سمجھا کر تھانے اطلاع دے دی۔ اس طرح اس کی لاش ہم تک پہنچی۔ ہمیں دوسری سہولت یہ نظر آئی کہ وہاں زمین کچی اور دھول والی تھی، اس پر کھرے بڑے ہی صاف تھے۔ پھر یہ بھی ایک فائدہ نظر آیا کہ وہ جگہ عام راستوں سے دور تھی، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، جس کا ہمیں یہ فائدہ ملا کہ کھرے مٹے نہیں تھے بلکہ بہت صاف تھے۔ کھوجی ہمارے ساتھ تھا، وہ کھرے دیکھنے میں لگ گیا اور میں ASI کے ساتھ لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ میں بتا رہا تھا کہ کمر تک لاش کچھ کھائی ہوئی تھی اور پاجامہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کمر سے اوپر لاش صحیح تھی اور قمیض بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ لاش کا خون بہت ہی زیادہ بہہ گیا تھا۔ ہم نے لاش کو سیدھا یعنی پیٹھ کے بل کیا تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ چہرہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچھی طرح دیکھنے سے نظر آیا کہ اس کے سینے پر 4 زخم تھے۔ ظاہری طور پر یہ زخم چاقو یا چھری کے لگتے تھے۔ قمیض کی ایک جیب اوپر یعنی سامنے تھی اور دوسری جیب دائیں طرف پہلو میں تھی۔ ASI نے دونوں جیبیں دیکھی، دونوں خالی تھیں۔ مقتول سر سے ننگا تھا اور اس کے پاؤں میں نہایت معمولی سے سلیپر تھے جو اس دور میں لوگ گھروں میں پہنتے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مقتول دیہاتی نہیں تھا۔ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ قصبے کا رہنے والا تھا۔ ASI سردار علی لاش کے زخم بول رہا تھا اور میں کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ اتنے میں کھوجی دوڑ آیا، کہنے لگا کہ لاش کو پھر دیکھ لینا، کھرے دیکھ لیں۔ کھوجی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک خاص چیز نظر آ گئی۔ لاش سے 3-4 قدم دور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ٹکڑے اٹھا کر ASI کو دکھائے۔ ذرا غور کریں چودھری صاحب، میں نے ASI کو یہ ٹکڑے دکھا کر کہا۔ مقتولہ کی ایک کلائی میں 3-4 چوڑیاں تھیں، ان کا رنگ بالکل ان ٹکڑوں جیسا تھا۔ اگر مقتولہ کی چوڑیاں لائی جائیں تو ہم اپنا ایک شک رفع کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی صاف اشارہ مل جائے۔ اس وقت میری نظر ایک عام شہری کی نہیں بلکہ ایک سراغ رساں کی نظر تھی۔ یہ اتفاق والی بات بھی ہو سکتی تھی۔ جیسی چوڑیاں قصبے والی مقتولہ نے کلائی پہ چڑھا رکھی تھیں، بالکل ویسے ہی اس عورت کی بھی ہوں گی جو اس وقت جائے وقوع پر موجود تھی جہاں ہم کھڑے تھے۔ تفتیش میں ذرا سا شک بھی رفع کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تفتیش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ASI نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ فوراً قصبے میں مقتولہ کے گھر پہنچے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہوگی۔ اس کی ماں سے کہے کہ مقتولہ کی کلائی میں جو چوڑیاں ہیں وہ اتار دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ اب ہم کھوجی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرہ اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے بڑی ہی خاص چیز دیکھی ہے۔ ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے جو کھرے دکھائے وہ کوئی اناڑی بھی پہچان سکتا تھا۔ ایک کھرا یعنی قدموں کے نشان اس نوجوان مقتول کا تھا اور دوسرا کھرا پہچاننا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ دوسرا کھرا اس لڑکی کا ہے جس کی لاش قصبے کے قریب پائی گئی ہے، کھوجی نے کہا۔ میں نے اس کی جوتی کا تلوا اور سائز دیکھا تھا، جہاں تک اس کا کھرا آیا ہے، اور آئیں آپ کو دکھاؤں، جہاں سے اس کا کھرا واپس قصبے کی طرف چلا گیا ہے۔ میں اور ASI اس کے ساتھ گئے۔ کچھ دور لے جا کر اس نے یہ دونوں کھرے ہمیں دکھانا شروع کیے۔ دونوں قصبے کی طرف سے اکٹھے آ رہے تھے۔ جائے وقوع تک کھرے اکٹھے آئے اور زنانہ کھرا یہاں سے واپس قصبے کی طرف چل پڑا۔ لاش کے ارد گرد جو جگہ تھی وہاں یہ دونوں کھرے گڑمڑ ہو گئے تھے اور زمین سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ 1-2 جگہوں پر زنانہ کھرا صاف نظر آ رہا تھا۔ کھوجی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ دیکھنے جا رہا ہے کہ زنانہ کھرا کہاں تک اور کس طرف جاتا ہے۔ کھوجی کے واپس آنے تک ہم نے لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر لیے اور دیہاتیوں کے انگوٹھے لگوا لیے اور ان کے گاؤں وغیرہ کے نام بھی لکھ لیے۔ انہیں یہ کہہ کر وہیں سے رخصت کر دیا کہ وہ ہر وقت گھروں میں موجود رہیں اور جو ہی انہیں بلایا جائے وہ فوراً پہنچ جائیں۔ وہاں سے 2-2.5 فرلانگ دور ایک گاؤں تھا۔ کانسٹیبل کو دڑایا کہ وہاں کے نمبردار سے کہے کہ ایک لاش برآمد ہوئی ہے اور ایک چارپائی اور کچھ آدمی ساتھ لے کر فوراً پہنچے۔ مجھے اور ASI کو یہ خیال آیا کہ اس گاؤں کے لوگوں سے کہا جائے کہ آ کر اس لاش کو دیکھیں، ہو سکتا ہے مقتول اسی گاؤں کا رہنے والا ہو۔
لیکن کھرے قصبے کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یقین یہی تھا کہ مقتول قصبے کا رہنے والا تھا۔ ہمیں خاصا وقت انتظار کرنا پڑا۔ سورج غروب ہوا جا رہا تھا۔ پہلے کھوجی آیا۔ اس نے بتایا کہ زنانہ کھرا قصبے والی مقتولہ کا ہی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ کھرا اس جگہ کے بالکل قریب چلا جاتا ہے جہاں مقتولہ کی لاش پائی گئی تھی۔ وہاں تک بہت سارے کھیت خالی تھے۔ خالی کھیتوں میں کھرے بڑے صاف تھے، لیکن جو لوگ مقتولہ کی لاش دیکھنے کے لیے گئے انہوں نے یہ کھرے مٹا ڈالے تھے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مقتولہ قصبے سے اس مقتول نوجوان کے ساتھ اس طرف جا رہی تھی۔ چائے وقوع تک ان کا ساتھ رہا، پھر نہ جانے کس کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں نوجوان مارا گیا اور مقتولہ واپس چلی گئی۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ لڑائی ہوئی وہ کوئی تیسرا آدمی تھا۔ یہ لڑائی مقتولہ کی وجہ سے ہوئی ہوگی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ نوجوان قتل ہو گیا تو پھر مقتولہ واپس کیسے چلی گئی؟ مقتولہ اسی صورت میں واپس جا سکتی تھی کہ ایک اور آدمی کی وہاں لاش پڑی ہوتی۔ فوجی نے یہ بھی بتا دیا کہ مقتولہ مقتول کے ساتھ قصبے سے اس طرف آ رہی تھی تو اس کی چال بالکل قدرتی تھی، شانی وہ اپنی معمول کی رفتار کے مطابق چل رہی تھی۔ لیکن وہ جب وہاں سے واپس گئی تو اس کی رفتار ذرا تیز تھی، لیکن وہ دوڑی نہیں۔ اگر دوڑی ہوتی تو قدم لمبے پڑتے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہاں سے وہ ڈر کر بھاگی ہے۔ یہ صرف کوئی تجربہ کار کھوجی بتا سکتا ہے کہ یہ شخص نارمل چال چل رہا ہے یا تیز قدم اٹھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کھرے کے بارے میں یہ رائے پڑھ کر کچھ صاحبان یقین نہ کریں۔ اگر آپ کھوجی کو کھرا اٹھاتے دیکھیں، شانی کھرے پہچانتے دیکھیں اور اس کے بارے میں بیان سنیں تو حیران رہ جائیں۔ جو معلوم ہوتا ہے جسے کھوجی کو اپنے سامنے ایک یا ایک سے زیادہ آدمی جاتے نظر آ رہے ہوں۔ میں اور اے ایس آئی کھوجی کے ساتھ کھرے دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ کھرے قصبے کی طرف سے آ رہے تھے۔ یہ ایک زنانہ اور مردانہ کھرا تھا اور ان کھروں سے 7-8 قدم ایک طرف مقتولہ کے کھرے تھے جو قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کہیں کہیں یہ کھرے غائب ہو جاتے تھے، لیکن چند قدم جا کر یہ پھر نمایاں ہو جاتے تھے۔ کھوجی نے پہلے جو زبانی بیان کیا اب ایک ایک کھرا دکھا کر پھر وہی بیان دے رہا تھا۔ اس کی کوئی ایک بھی بات غلط نظر نہیں آتی تھی۔ زمین کی خاموش زبان سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مقتولہ اس وقت نوجوان کے ساتھ قصبے سے کہیں جا رہی تھی اور جہاں نوجوان قتل ہوا وہاں سے وہ واپس قصبے کو چلی گئی تھی، لیکن راستے میں قتل ہو گئی۔ مجھ کو امید ہے کہ میں نے ان کھروں کو اتنا زیادہ بیان کر دیا ہے کہ ہر کوئی میری بات پوری طرح سمجھ لے گا۔ ہم لڑکی کی واپسی کا کھرا دیکھتے جا رہے تھے، لیکن سورج غروب ہو گیا تھا اور شام گہری ہونے لگی تھی۔ اب کھرے اچھی طرح دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا اور اے ایس آئی نے فیصلہ دے دیا کہ اور آگے جانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی آگے جانا بیکار تھا۔ ہم وہاں سے واپس جائے وقوع کو چل پڑے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جس کو میں نے مقتولہ کی ماں کے پاس بھیجا تھا۔ مقتولہ کی ماں کے دماغ پر غم کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے نہ صرف کانچ کی چوڑیاں بھیجیں بلکہ مقتولہ کی دوسری کلائی میں سونے کی 2 چوڑیاں تھیں وہ بھی بھیج دیں۔ ہم نے یہ نہیں منگوائی تھیں، نہ ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ جائے وقوع سے مجھ کو چوڑیوں کے جو ٹکڑے ملے تھے وہ ان چوڑیوں کے ساتھ رکھ کر دیکھے گئے۔ یہ بالکل ایسی ہی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ٹکڑے مقتولہ کی چوڑیوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن دوسرے حالات اور اشاروں کو سامنے رکھا گیا تو یقین ہونے لگا کہ یہ مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ہیں۔ کھروں نے کوئی شک نہیں رہنے دیا تھا۔ ہم واپس اس نوجوان کی لاش والی جگہ پر پہنچے۔ ساتھ والے گاؤں کے نمبردار نے چارپائی اور 4-5 آدمیوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ لاش چارپائی پر ڈلوائی، 4 آدمیوں سے اٹھوا کر ہم قصبے کی طرف چل پڑے۔ رات ہی رات لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا تھا اور لاش کے ساتھ مجھ کو جانا تھا۔ رات تقریباً 1:30 بجے لاش کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ لاش کی پوری حالت لکھی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس کے سینے میں چاقو مارے گئے ہیں۔ موت کا وقت 11 بجے سے کچھ بعد کا لکھا گیا۔ یاد کریں کہ مقتولہ کی موت کا وقت 12 بجے کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ لاش تھانے میں رکھوا دی اور ہم ذرا آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ صبح سے ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ صبح ابھی سفید نہیں ہوئی تھی کہ اے ایس آئی تھانے میں آ گیا اور میں بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ قصبے میں بذریعہ منادی یہ خبر پھیلا دی کہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے جو تھانے میں پڑی ہے۔ کسی کا کوئی لڑکا لاپتہ ہو تو تھانے میں آ کر لاش دیکھ لے۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک شخص اپنے ایک بڑے بیٹے کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کے چند منٹ پہلے 2 اور آدمی آئے تھے
بعد میں جو آدمی آیا اس نے لاش دیکھی تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایک رات پہلے گھر سے معلوم نہیں کس وقت نکلا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس باپ نے اس امید پر بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع تھانے میں نہیں دی تھی کہ کہیں چلا گیا ہوگا اور ایک آدھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ ASI سردار علی نے اسے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا اس کا بیٹا اس طرح گھر سے کبھی غیر حاضر ہوا تھا؟ باپ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم نے باپ اور بیٹے کو اکٹھے ہی بٹھا لیا، ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ میں اس کے مقتول بیٹے کے اصلی نام کے بجائے فرضی نام نیاز لکھ رہا ہوں۔ ہم نے اس کے مقتول بیٹے کے قتل کی تفتیش تو کرنی ہی تھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ میں پھر کھروں کا ذکر کروں گا۔ مقتولہ کے کھرے وہاں تک گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آئے تھے جہاں سے نیاز کی لاش ملی تھی۔ میں مقتولہ کا فرضی نام رشیدہ لکھ رہا ہوں۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا قتل ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے تو اس کے ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہر بری عادت پر پردہ ڈالا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ لڑکا تو بہت ہی سیدھا سادہ، نیک و شریف تھا۔ آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، ASI سردار علی نے مقتول نیاز کے باپ سے کہا۔ آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلائی جائے، جو اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی کسی بری عادت پر پردہ نہ ڈالیں اور ہر بات صحیح بتائیں۔ یہ بتائیں کہ مقتولہ رشیدہ کے ساتھ آپ کے بیٹے کا کوئی تعلق تھا؟ ہاں جناب، نیاز کے باپ نے جواب دیا۔ نیاز رشیدہ کے ساتھ شادی کرنے کو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ رشیدہ کی ماں نہایت شریف اور معزز خاتون ہے۔ میں نے نیاز کی ماں کو اس کے پاس بھیجا تھا اور رشیدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اس خاتون نے انکار تو نہ کیا لیکن ہاں بھی نہ کی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے پیش نظر 2-3 لڑکے اور بھی تھے، لیکن یہ خاتون کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ اکیلی عورت ہے، سر پر کوئی بھی نہیں، اور وہ کچھ وہمی سی بھی ہو گئی ہے۔ ایک بار میں نے خود اس کے ساتھ بات کی، اس نے اتنا سا ہی جواب دیا کہ ذرا سوچنے دیں۔ آپ کا بیٹا رشیدہ سے ملتا ملاتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتا، باپ نے جواب دیا۔ اس کے دوستوں کو شاید معلوم ہو۔ میں بتاتا ہوں، نیاز کا بڑا بھائی بولا۔ نیاز اس لڑکی سے کبھی کبھی ملتا تھا اور یہ بات بھی مجھے اس کے دوستوں نے بتائی تھی۔ ASI اور میں نے گہرائی میں جانے کے لیے اس باپ بیٹے سے کئی ایک سوال پوچھے، لیکن انہیں ان باتوں کا علم نہیں تھا جو ہم جاننا چاہتے تھے۔ مقتول کے بھائی کا کہنا تھا کہ نیاز کے دوستوں کو زیادہ معلوم ہے۔ ASI نے ان سے معلوم کر لیا کہ نیاز کے ایسے کون کون دوست ہیں جس سے اس کی رازداری چلتی تھی۔ انہوں نے 3 نام بتائے۔ ہم نے ان تینوں کے ایڈریس لکھ لیے اور نیاز کی لاش اس کے باپ کے سپرد کر کے رسید لے لی اور باپ بیٹے کو رخصت کر دیا۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں مکمل تفتیش کے لیے بلایا جائے گا اور وہ خود بھی اپنے طور پر معلوم کرتے رہیں کہ ان کے بیٹے کا دشمن کون تھا اور قاتل کون ہو سکتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور ASI سردار علی نے آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور ایک لائن تیار کی جس پر آگے تفتیش کرنی تھی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ نیاز اور رشیدہ کا قاتل ایک ہی شخص ہے، لیکن زمین کی گواہی ہمارے دماغ میں الجھن پیدا کر رہی تھی۔ جب یہ سوال آیا کہ نیاز کے دوستوں کو بلایا جائے تو فوراً یہ خیال بھی آ گیا کہ رشیدہ کی سہیلیوں کو بلا کر یا ان کے گھروں میں جا کر ان کی پرائیویٹ اور ڈھکی چھپی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ یہ معلومات ہمیں رشیدہ کی ماں سے مل سکتی تھیں۔ اس کو تھانے بلانے کی بات ہوئی تو ASI نے کہا کہ بیچاری غم کی ماری ہوئی عورت ہے اور ویسے بھی معزز عورت ہے، اس لیے اس کو تھانے میں بلانا مناسب نہیں لگتا۔ ASI نے مجھ کو کہا کہ وردی اتار کر اپنے کپڑے پہنوں اور اس کے گھر چلا جاؤں اور یہ ظاہر کروں کہ اس کی بیٹی کی موت کا افسوس کرنے آیا ہوں۔ میں اسی وقت پرائیویٹ کپڑے پہن کر اس خاتون کے گھر چلا گیا۔ وہاں کچھ عورتیں اظہار افسوس کے لیے آئی بیٹھی تھیں۔ رشیدہ کی ماں ان سے اٹھ کر میرے پاس الگ کمرے میں آ بیٹھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ نیاز قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش گھر آ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس عورت کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھے، ذہنی طور پر وہ نارمل حالت میں نہیں تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بیٹی کی موت کا اس ماں کو کس قدر دکھ اور غم تھا۔ اس نے نہیں پوچھا کہ اس کی بیٹی کے قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں، ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اس طرح اظہار افسوس کیا جیسے میں تفتیش کرنے نہیں بلکہ دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ میں نے دلی ہمدردی کی 2-4 باتیں کہہ کر اسے بڑے صاف لفظوں میں کہا
کہ رشیدہ کا تعلق نیاز کے ساتھ تھا اور قتل سے پہلے رشیدہ اور نیاز اس جگہ اکٹھے تھے جہاں نیاز قتل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ان دونوں کی ملاقاتوں سے واقف تھی یا نہیں۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، اٹھی اور اندر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں تہہ کیا ہوا ایک کاغذ تھا جو اس نے میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کاغذ کی تہیں کھولی۔ یہ اسکول کی کسی کاپی سے پھاڑا ہوا کاغذ تھا۔ اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جو میں نے پڑھی۔ یہ رشیدہ کا آخری رکا تھا جو اس نے گھر سے جانے سے پہلے ماں کو لکھا تھا۔ اس رکے میں مکمل اور صحیح الفاظ تو مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں رہے۔ یہ یاد ہے کہ اس نے ماں کے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تم یعنی ماں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، میرے اس فیصلے کو بھی ٹالے جا رہی ہو کہ میں نیاز کے ساتھ شادی کروں گی۔ اس کے والدین کے پیغام آئے، وہ خود بھی آئے، مگر تم نے انہیں کوئی ٹھیک جواب نہیں دیا۔ میں نیاز کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک نہ ایک دن اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا۔ ہم دونوں بہت دور جا رہے ہیں اور وہاں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں گھر سے سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں لے جا رہی۔ اگر زیورات اور کچھ رقم لے جاتی تو یہ چوری ہوتی۔ آخر میں رشیدہ نے ماں سے معافی مانگی تھی کہ وہ اسے دکھ دے رہی ہے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی پسند کی زندگی بنانی ہے۔ میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ مجھے دیکھی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ مجھ کو شک ہے کہ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکا کہ یہ معزز خاتون کس حد تک غمگین تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھنا تھا کہ یہ رکا اس کو کس وقت اور کہاں سے ملا تھا، اور ہم جب تفتیش کے لیے آئے تھے تو اس نے یہ رکا کیوں نہیں دکھایا، لیکن وہ خود ہی بول پڑی، اگر نیاز قتل نہ ہو جاتا تو میں یہ رکا کسی کو بھی نہ دکھاتی۔ اس نے کہا، مجھ کو معلوم تھا کہ میری بیٹی اور نیاز میں بہت پیار تھا۔ وہ قتل ہو گئی تو میں نے کسی کو بتائے بغیر معلوم کر لیا تھا کہ نیاز بھی گھر میں نہیں ہے۔ میں یہی سمجھی کہ ان کا کوئی رقیب یا دشمن اپنا ہاتھ دکھا گیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ نیاز کہاں گیا۔ اب پتہ چلا کہ نیاز بھی وہیں چلا گیا ہے جہاں رشیدہ گئی ہے، تو یہ رکا آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اب تو پوری طرح ثابت ہو گیا کہ رشیدہ اور نیاز اکٹھے گئے تھے۔ میں نے رشیدہ کی ماں سے کہا کہ وہ کچھ اور بھی جانتی ہے تو بتا دے، تاکہ ان دونوں کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلوائی جائے۔ اس خاتون کے ساتھ میری بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا دماغ غازی نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ صرف اس لیے باتیں کر رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو بولنے کی حالت میں تھی ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تو پورا کر لوں۔ اس سے پوچھا کہ رشیدہ کی ایسی سہیلیاں کون کون سی تھیں جن کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ رشیدہ کی ماں نے 2 سہیلیوں کے نام بتا دیے اور میں نے اس سے ان کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا۔ پھر میں تھانے چلا گیا۔ ایک اور بات یاد رکھ لیں، میں نے پہلے بتایا ہے کہ مقتولہ کے سینے میں اترا ہوا چاقو ASI نے بڑی احتیاط سے نکالا تھا اور اسے ہم نے کپڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ اس سے انگلیوں کے نشان اتارنے تھے، وہ اتارے جا چکے تھے۔ ہمیں ایسا کوئی شک نہیں تھا کہ مقتولہ نے خود ہی اپنے سینے میں چاقو مارے ہوں گے۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر لاش جب پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تو ہم نے ڈاکٹر کو کہلوا بھیجا کہ وہ مقتولہ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اور پورے ہاتھوں کے نشان کاغذ پر منتقل کر لے۔ ڈاکٹر نے یہ کام کر دیا تھا۔ ہم نے ایک روز پہلے ہی ایک کانسٹیبل کو یہ سب نشانات دے کر فلور بھجوا دیا تھا جہاں فنگر پرنٹ بیورو تھا۔ توقع تھی کہ فلور سے 2-3 دنوں بعد رپورٹ آ جائے گی۔ ہم نے اسی شام نیاز کے تینوں دوستوں کو تھانے بلوا لیا۔ انہیں اکٹھا بٹھا کر پولیس اور تھانے کا وہ خوف اتارا جو ان کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا، بلکہ انہیں اس اہمیت کا احساس دلایا کہ وہ پولیس کی مدد کر رہے ہیں اور اس تفتیش میں ان کا کردار بڑا ہی قابل قدر ہوگا۔ اس کے بعد ان تینوں کو اکیلے کے لیے اپنے پاس بٹھا کر جو پوچھنا تھا وہ پوچھا۔ پوچھنا دراصل یہ تھا کہ نیاز کے رشیدہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور کیا نیاز کا کوئی ایسا رقیب تھا جس نے نیاز اور رشیدہ کو قتل کر دیا ہو۔ 2 لڑکوں کا بیان تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نیاز اور رشیدہ کی آپس میں بڑی گہری اور دلی محبت تھی اور وہ شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ رشیدہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو نیاز کے ساتھ ہی کرے گی، ورنہ اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ ان دونوں نے وہی بات بتائی جو میں پہلے لکھ چکا ہوں، وہ یہ کہ نیاز کے والدین رشیدہ کی ماں کے پاس رشتہ مانگنے گئے تھے اور رشیدہ کی ماں نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا تھا۔ ہم نے ان دونوں لڑکوں سے پوچھا، کیا نیاز نے یہ ارادہ بھی کر رکھا تھا
کہ اس کی شادی رشیدہ کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ رشیدہ کو ساتھ لے کر بھاگ جائے گا۔ دونوں نے تقریباً ایک ہی جیسا جواب دیا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ نیاز نے کبھی صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رشیدہ کو بھگا لے جائے گا، البتہ وہ پریشان ضرور تھا کہ رشیدہ اسے نہ مل سکی تو وہ کیا کرے گا۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ نیاز میں اتنی جرأت تھی، شاید وہ اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ ضروری سمجھتا تو رشیدہ کو کہیں بھگا لے جاتا۔ دونوں لڑکوں نے جواب دیا وہ اتنی جرأت والا نہیں تھا، زندہ دل اور ہنسنے کھیلنے والا نوجوان تھا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہوگا جو رشیدہ کو چاہتا ہوگا اور اس سے ملنے ملانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جو جواب دیا وہ مجھ کو معقول معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ خوبصورت لڑکی بغیر پردے کے باہر نکلتی ہو تو تمام لڑکے بلکہ ہر کوئی اسے دیکھتا ہے۔ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا رقیب ہوتا تو نیاز اپنے دوستوں کو ضرور بتاتا۔ ان دو دوستوں سے یہ شہادت ملی کہ نیاز اور رشیدہ میں محبت تھی اور ان کا کوئی ایسا خطرناک رقیب نہیں تھا جو قتل تک جا پہنچتا۔ تیسرے لڑکے نے کچھ پردے اٹھائے۔ اس نے بتایا کہ نیاز کی جو رازداری اس کے ساتھ تھی کسی اور دوست کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے ان دونوں دوستوں کے بیان کی تصدیق کی اور جو نئی باتیں بتائیں وہ یہ تھیں کہ نیاز رشیدہ کی محبت میں اتنا سنجیدہ اور پکا نہیں تھا جتنا دوسرے دوست بتاتے ہیں۔ نیاز دراصل رشیدہ کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کرنا چاہتا تھا اور غالباً اس نے ایک دو مرتبہ کوشش بھی کی تھی، لیکن رشیدہ نہیں مانی اور اس نے کہا کہ شادی ہو جائے تو سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس تیسرے دوست نے یہاں تک رائے دی کہ نیاز رشیدہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس نے اس دوست کو بتایا تھا کہ رشیدہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگی تو یہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ رشیدہ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کرے گا اور رشیدہ مجبوری کے تحت اس کی ہر خواہش مانے گی۔ اس دوست نے بتایا کہ نیاز کہتا تھا کہ رشیدہ کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی سمجھے گا اور اگر نہ ہو سکی تو رشیدہ کو گھر سے بھگا لے جائے گا اور اپنا کھیل کھیل کر واپس گھر آ جائے گا۔ اس دوست نے اسے منع کیا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے ورنہ نتیجہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن نیاز اس کو ایک کھیل تماشا سمجھتا تھا۔ اس دوست نے یہ بھی بتایا کہ نیاز کے کہنے کے مطابق رشیدہ اپنی ضد کی بڑی پکی تھی۔ نیاز کہتا تھا کہ رشیدہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ نیاز کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جائے گی۔ میں نے اور ASI سردار علی نے اس دوست سے اس سلسلے میں کچھ باتیں پوچھی تو رشیدہ کے کردار اور چال چلن کی یہ تصویر سامنے آئی کہ وہ اپنی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ وہ عقل اور ہوش والی لڑکی تھی۔ وہ نیاز سے ملتی ملاتی رہتی تھی، لیکن اس سلسلے میں اس میں ذرا سا بھی اوچھا پن اور گھٹیا پن نہیں تھا، مطلب یہ کہ وہ محبت اور شادی کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھی۔ پھر ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کیا اسے معلوم تھا کہ آج رات نیاز رشیدہ کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی سی بھی قسم لے لیں، نیاز نے اسے اشارہ تک نہیں دیا تھا کہ وہ رشیدہ کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ تو پھر ایک بات ہوئی ہوگی، ASI نے کہا، رشیدہ کسی اور کے ساتھ جا رہی ہوگی۔ نیاز نے دیکھ لیا اور ان کے پیچھے گیا اور رشیدہ جس کے ساتھ جا رہی تھی اس نے نیاز کو قتل کر دیا۔ میرا ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا، اس نے کہا۔ میں جب سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں صحیح ثابت کر رہا ہوں کہ رشیدہ کردار اور چال چلن کی بڑی پکی تھی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وعدے نیاز کے ساتھ کرتی رہی اور چل پڑی کسی اور کے ساتھ۔ اس لڑکے کا جواب معقول تھا۔ دراصل ہمارا سوال ہی غلط تھا۔ اگر رشیدہ کسی اور کے ساتھ ہی جا رہی تھی اور نیاز بھی پہنچ گیا اور انہیں روک لیا تو اس شخص نے نیاز کو قتل کر دیا، لیکن یہ کیا ڈرامہ بنا کر رشیدہ وہاں سے آ گئی اور قصبے کے قریب آ کر ماری گئی؟ یہ ہمارے لیے ایک پیچیدہ سوال تھا اور اس پر ہمیں غور کرنا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی نیاز کے ساتھ الجھ گیا اور اس دوران رشیدہ وہاں سے بھاگ اٹھی، لیکن اس کے جو کھرے تھے وہ نارمل رفتار ظاہر کرتے تھے۔ اگر وہ شخص نیاز کو قتل کر کے رشیدہ کے تعاقب میں آیا ہوتا تو اس کے کھرے بھی ہوتے جو نہیں تھے۔ وہاں کی زمین ایسی تھی جس کی گواہی قابل اعتماد تھی۔ رشیدہ اکیلی واپس آئی تھی، نہ کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی اس کے تعاقب میں آیا۔ ہمارے لیے ایک معمہ اور سامنے آ گیا، وہ یہ کہ نیاز اگر رشیدہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا تو اس کے کپڑے کچھ اور طرح کے ہوتے اور اس کی جیب میں کچھ رقم بھی ہوتی۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ گھر میں پہننے والے کپڑے تھے۔ اس کے بعد ہم نے رشیدہ کی دو سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی۔ یہ نوجوان مسلمان لڑکیاں تھیں۔
اس لیے ہم نے ان کو تھانے نہیں بلایا۔ ان کا واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی تھیں۔ ہم گئے تو دونوں لڑکیاں موجود تھیں، انہیں ہم نے اکٹھے ہی بٹھا لیا اور رشیدہ کے بارے میں وہ باتیں پوچھیں جو ہمیں درکار تھیں۔ خاصی دیر لگا کر ہم نے ان لڑکیوں سے یہ معلومات حاصل کی کہ رشیدہ نیاز کو بہت بری طرح چاہتی تھی اور اکثر اس کی باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ سمجھ لے کہ ان لڑکیوں نے ان باتوں کی تصدیق کر دی جو ہمیں نیاز کے دوستوں نے بتائی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ کوئی اور آدمی ہوگا جو رشیدہ کو چاہتا ہوگا اور نیاز کا دشمن ہوگا۔ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ ان لڑکیوں نے بھی رشیدہ کے کردار اور چال چلن کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اپنی ضد کی بڑی پکی تھی اور جو ارادہ کر لیتی اسے ٹلتی نہیں تھی۔ رشیدہ اپنی ماں کے خلاف صرف اس بات پر ہو گئی تھی کہ ماں اس کی شادی کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ نیاز کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ ان لڑکیوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رشیدہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ آج رات وہ نیاز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ اس روز وہ بہت روئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، اے ایس آئی سردار علی نے پوچھا، کیا رشیدہ نے تمہیں کبھی بتایا تھا کہ نیاز اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانا چاہتا تھا؟ بتایا تھا، ایک لڑکی نے کہا۔ رشیدہ نے 2 مرتبہ بتایا تھا کہ نیاز کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی بننے کا فیصلہ تو کر ہی لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم ایک آدھ مرتبہ نکاح سے پہلے ہی میاں بیوی بن جائیں۔ رشیدہ نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ اتنی صاف ستھری بلکہ روحانی محبت کو ناپاک نہیں کرے گی۔ اگر نیاز اپنی اس نیت سے باز نہ آیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کے بعد نیاز نے اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں تھیں جو ہم نے ان لڑکیوں سے پوچھی اور ہم وہاں سے اٹھائے۔ ہم پریشان ہو گئے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ نیاز اور رشیدہ کو کس نے قتل کیا ہے۔ نیاز کے رازدار دوستوں نے بھی اور رشیدہ کی ان سہیلیوں نے بھی پورے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ رشیدہ کی وجہ سے نیاز کا کوئی ایسا خطرناک دشمن نہیں تھا جو قتل تک کر گزرنے کی جرت والا ہوتا۔ تھانے جا کر میں اور اے ایس آئی الگ بیٹھ گئے اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر غور کرنے لگے۔ ہم کسی ایک شک پر غور کرتے اور آپس میں تبادلہ خیالات کرتے تو ذرا آگے چل کر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ہمارا یہ شک بالکل غلط ہے۔ میں ہر ایک پہلو بیان کرایا ہوں۔ ہم نے اپنے سب انسپیکٹر انچارج ملک نصر اللہ کے آگے یہ کیس اور ساری تفتیش رکھی۔ وہ بڑا ہی قابل و تجربہ کار پولیس آفیسر تھا۔ وہ بھی چکرا گیا۔ اس نے ہمارے ساتھ مل کر بہت مغز کھپائی کی۔ میری ایک بات لکھ لو، اس نے کہا، قاتل کوئی تیسرا آدمی نہیں۔ میری عقل مجھے اشارہ دیتی ہے کہ نیاز نے رشیدہ کو قتل کیا ہے اور پھر دور جا کر اپنے سینے میں چاقو مار کر خودکشی کر لی ہے، یا رشیدہ نے نیاز کو قتل کیا ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ہمارے سب انسپیکٹر انچارج نے یہ بات کہی تو میرا ذہن دور پیچھے ان دنوں میں چلا گیا جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اسکول سے بھاگ گیا تھا۔ پہلے میری تعلیم کی بات سن لیں۔ میری تعلیم پوری 8 جماعتیں نہیں۔ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور میرا دماغ اپنے آپ ہی سراغ رسانی میں لگا رہتا تھا۔ جب میں اسکول سے بھاگا تو اس کے 1 سال بعد ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہو گیا۔ ہمارا گاؤں بہت بڑا گاؤں تھا۔ اس علاقے کا تھانے ہمارے گاؤں میں ہی تھا۔ میں گھر کے اور کھیتی باڑی کے کاموں سے فارغ ہو کر تھانے چلا جاتا تھا اور وہاں 2 کانسٹیبلوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دوستی لگا لی تھی۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو نیاز اور رشیدہ کے قتل کے واقعے سے ملتا جلتا تھا۔ مجھے اس واقعے کی ساری باتیں فوراً ہی معلوم نہیں ہو گئی تھیں۔ کوئی بات آج سنی اور بہت دنوں بعد ایک اور بات کانوں میں پڑی اور پہلے سنی ہوئی بات مکمل ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صبح گاؤں میں شور اٹھا کہ فلاں آدمی کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ سارا گاؤں اس طرف دوڑ پڑا۔ گاؤں کی آبادی تھوڑی نہیں تھی۔ اتنی ساری آبادی نے کوئی کھرا سلامت نہ رہنے دیا اور پولیس کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو قتل ہو گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی اور چہرے کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی۔ ایک طرف کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پسلیوں پر 7-8 سیر وزنی پتھر پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے صحیح اندازہ لگایا، مقتول کو اس پتھر سے مارا گیا تھا۔ قاتل نے اس کے سر پر پتھر مارے تھے، پھر چہرے پر مارے اور شاید وہ مر گیا تھا جب قاتل نے پتھر اس کے سینے پر پھینکا۔ اس سے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پتھر وہیں پڑا رہا۔ تھانے دار نے پوری کوشش کر ڈالی، قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تیسرے چوتھے دن گاؤں کے ایک بڑے شریف گھرانے کی ایک لڑکی نے زہر کھا لیا اور اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ لڑکی نے زہر کھا لیا ہے۔ گاؤں سے 4 میل دور ایک بڑے قصبہ تھا
جہاں سرکاری ہسپتال تھا۔ گھر والوں نے لڑکی کو ریڑے میں ڈالا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ اس وقت وہاں کا سول سرجن جو اسپتال کا انچارج تھا ایک ہندو تھا۔ لڑکی ابھی ہوش میں تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو لڑکی نے اس سے کہا کہ اسے بچانے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کا بیان لکھا جائے۔ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے گھر والوں کو باہر نکال دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بیان لکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے کوئی دوائی یا انجیکشن ضرور دیا ہوگا کہ وہ کچھ دیر اور زندہ رہے اور بیان مکمل کر دے۔ لڑکی نے اس نوجوان کا نام لیا جو 3-4 روز پہلے قتل ہو گیا تھا اور اسے ایک پتھر سے مارا گیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ اس کی اس لڑکے کے ساتھ محبت چل رہی تھی۔ برادریاں مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ نیاز کی طرح یہ لڑکا بھی اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کی خواہش کر چکا تھا اور لڑکی نے بڑی سختی سے اسے منع کیا تھا۔ لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ قتل کی رات وہ دونوں گھر سے بھاگ رہے تھے۔ گاؤں سے دور قتل والی جگہ پہنچے تو لڑکے نے اسے کہا کہ وہ پہلے اس کی ناجائز خواہش پوری کرے پھر وہ آگے چلے گا۔ اس نے لڑکی کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ اب وہ واپس گئی تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ اسے مارے پیٹیں گے اور ہو سکتا ہے قتل ہی کر دیں۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ اس نے مقتول کو بہت سمجھایا کہ وہ نئی جگہ جا کر باقاعدہ نکاح پڑھائیں گے اور میاں بیوی بن ہی جائیں گے، لیکن اس لڑکے پر شیطان ایسی بری طرح غالب آیا ہوا تھا کہ اس نے لڑکی پر دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی نے کہا کہ وہ اپنی عصمت کو داغدار کرنے کی بجائے مر جانا یا مار ڈالنا بہتر سمجھتی ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا۔ اس نے یہ پتھر اٹھا لیا اور لڑکے کو خبردار کیا کہ اس نے کوئی حرکت کی تو وہ اسے یہ پتھر مارے گی۔ لڑکا ہنس پڑا اور اس کی طرف آیا۔ لڑکی نے یہ پتھر دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے یہ پتھر لڑکی کے سر پر مارا جو لڑکی کی پیشانی سے ذرا اوپر لگا۔ اتنے وزنی پتھر کے اتنی زور کی چوٹ گھوڑے جیسا طاقتور جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکا چکرا کر پیٹ کے بل گرا۔ لڑکی پاگل پن کی حد میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اپنے سر کے اوپر لے جا کر لڑکے کے منہ پر پھینکا۔ اس کے بعد اس نے معلوم نہیں کتنی بار پتھر اٹھا کر لڑکے کے منہ پر پوری طاقت سے پھینکا۔ اس سے لڑکے کے چہرے اور سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ آخری بار اس نے پتھر لڑکے کے سینے پر پھینکا جس سے لڑکے کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پتھر وہیں رہا۔ لڑکی وہاں سے واپس گھر کو چل پڑی۔ یہ فجر کی اذان کا وقت تھا۔ کچھ لوگ جاگ اٹھے تھے اور وہ حسب معمول کھیتوں میں آ گئے تھے۔ لڑکی کی ذہنی حالت بہت ہی بری تھی۔ وہ اب سہارے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن بات ایسی تھی جو وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ کھیتوں میں اسے اپنا ایک ماموں مل گیا جو 70 سال سے کچھ زیادہ کا تھا۔ یہ ماموں لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ لڑکی تو بہت بری حالت میں تھی۔ پاگل پن میں وہ قتل تو کر بیٹھی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ قتل کے بعد قاتل کے داخلی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی خون کوئی پیشہ ور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے اپنی ساری واردات ماموں کو سنا ڈالی اور بہت روئی۔ ماموں نے بعد میں پولیس کو جو بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کا یہ جرم ظاہر کرتا تو پورے خاندان کی بہت بے عزتی ہوتی اور بھانجی گرفتار ہو جاتی۔ اس نے بھانجی کا حوصلہ مضبوط کیا اور کہا کہ وہ جس طرح گھر سے نکلی تھی اسی طرح گھر چلی جائے۔ اگر گھر والے جاگ اٹھے ہوں تو بتانا کہ کھیتوں میں رفائی حاجت کے لیے گئی تھی، اور اگر وہ ابھی تک سوئے ہوئے نظر آئیں تو دبے پاؤں اپنے چارپائی پر سو جانا۔ لڑکی نے اپنے گھر جا کر دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گھر والے ابھی تک گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ سحر بھی تاریک تھی۔ لڑکی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد گھر والوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ ایک نوجوان آدمی کو قتل کرائی ہے، لیکن اس کے اندر قیامت برپا تھی۔ اس کی ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے تھے جو اس کے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ صبح اس نے بھی یہ خبر سنی کہ فلاں نوجوان کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ لڑکی کوئی پختہ کار مجرم تو تھی نہیں کہ دل کو مضبوط رکھتی۔ وہ شریف اور معزز خاندان کی باعصمت لڑکی تھی۔ وہ تو کانپ رہی تھی۔ ایک ہی خیال اسے بے حال کر رہا تھا کہ ابھی پولیس آئے گی اور اسے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اسے گرفتار کرنے کوئی نہ آیا، لیکن وہ اپنے آپ کو سکون نہ دے سکی۔ مقتول کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کی چیخیں اور بین لڑکی کے گھر تک پہنچتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کا محبت اور پاکیزہ جذبات کا خون ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کی حالت کو غیر کر رہا تھا۔
لڑکی کے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ پہلے وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اب دنیا سے ہی فرار ہو جائے۔ سوچ سمجھ والے اونچی تعلیم والے حضرات سمجھتے ہیں کہ جذباتی حالت اور یہ صورتحال ایک معصوم لڑکی کی برداشت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے 2-3 دن برداشت کرنے کی کوشش کی، بلکہ 2-3 دن سوچتی رہی کہ اپنے آپ کو کس طرح ختم کرے۔ اس کے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کا بھائی شہر سے چوہے مار گولیاں لایا تھا۔ لڑکی نے وہ گولیاں دیکھ لیں اور ایک ہی بار 10-12 گولیاں نکل کر پانی پی لیا۔ لڑکی پورا بیان دے کر مر گئی۔ ڈاکٹر کا لیا ہوا بیان پوری قانونی حیثیت رکھتا تھا۔ پولیس نے لڑکی کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کرایا اور اس کے بیان کے تحت لکھ لیا کہ اس نوجوان کی قاتل یہ لڑکی تھی اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میرا دوستانہ تھانے والوں کے ساتھ تھا، اس لیے مجھے ہر چھوٹی بات کا علم ہو گیا تھا۔ اب میں پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، تفتیش اور سراغ رسانی کو اپنا فرض نہیں سمجھتا تھا، بلکہ سراغ رسانی میری فطرت میں شامل تھی۔ میں نے یہ واقعہ اپنے سب انسپیکٹر انچارج ملک صاحب اور ASI سردار علی کو سنایا اور کہا کہ آپ نیاز اور رشیدہ کے قتل کی ایک بات سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نیاز کو رشیدہ نے قتل کیا ہے، اور قصبے کے قریب آ کر اسے ایسے خیال آئے کہ اسی چاقو سے اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے پہلے ایک بات نہیں لکھی، یہ بات اس چاقو کے بارے میں ہے جو رشیدہ کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ رشیدہ کے پاس یہ چاقو کہاں سے آیا؟ ہم نے یہ چاقو نیاز کے دوستوں کو دکھانا تھا، لیکن وہ فلور بھیج دیا تھا۔ ہم نے نیاز کے دوستوں کو اس چاقو کی نشانیاں بتائی تھیں اور یہ کہ یہ کتنا لمبا تھا۔ ایک دوست نے آگے بات سنے بغیر پوچھا تھا کہ اس چاقو کا دستہ مچھلی کی شکل اور کالے رنگ کا تھا۔ یہ بالکل صحیح نشانی تھی۔ یہ چاقو نیاز اکثر اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ نیاز قتل والی جگہ پہنچا تو اس نے رشیدہ سے اپنی ناپاک خواہش کا اظہار کیا، جو رشیدہ نہ مانی۔ نیاز نے دست درازی کی اور رشیدہ کو ڈرانے کے لیے چاقو نکال کر کھول لیا۔ رشیدہ نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ جھینگا مشتی ہوئی جس سے رشیدہ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ چاقو رشیدہ کے ہاتھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تو ہر بیان دینے والے نے بتایا تھا کہ رشیدہ اپنی عصمت کے معاملے میں بڑی ہی حساس تھی۔ اس نے نیاز کو اندھا دھند چاقو مارے اور یہ چاقو اپنے ہاتھ میں ہی لے کر واپس اپنے گھر کو چل پڑی۔ معزز گھرانے کی نوجوان لڑکی اور جاتی بھی کہاں۔ قصبے کے قریب آ کر اسے جذبات کا ایسا طوفان محسوس ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر اسی کو ذریعہ نجات بنا لیا۔ اگر آپ نفسیات پڑھے ہوئے ہیں تو خود غور کریں، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ رشیدہ کے سامنے نجات اور سکون کا یہی ایک راستہ تھا۔ ہمارے علاقے کا DSP ایک انگریز تھا، ہم اسے جرمن صاحب کہا کرتے تھے۔ قتل اور ڈاکہ زنی کے بارے میں انگریز بہت ہی سخت تھے۔ ہمارے سب انسپیکٹر انچارج نے ہماری یہ تفتیش اس کے سامنے پیش کی۔ اس نے ہم تینوں کو بلا لیا اور 1.5-2 گھنٹے بات چیت کے بعد جرمن صاحب بھی اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ نیاز کی اور اپنی قاتل رشیدہ ہے۔ اس کی اجازت سے فائل میں یہی فیصلہ لکھ کر فائل بند کر دی گئی۔ فلور سے چاقو پر انگلی اور ہتھیلی کے جو نشانات پائے گئے تھے ان کی رپورٹ آئی۔ ہم نے رشیدہ کی انگلی اور ہتھیلیوں کے پرنٹ ساتھ بھیجے تھے۔ چاقو پر رشیدہ ہی کے انگلیوں کے نشانات تھے۔